ہر قسم کے جاندار اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو بنا ٹانگوں کے بھی چلتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ چاہے تو بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اولاد نہ دے، اور اللہ رب العالمین اگر چاہیں تو اولاد دے کر واپس چھین لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ذات ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹوں سے نواز دے، جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے، جسے چاہے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں سے نواز دے، اور جسے چاہے دونوں سے ہی محروم رکھ دے، جسے چاہے بیٹی کے لیے ترسا دے، جسے چاہے بیٹے کے لیے ترسا دے۔ اللہ رب العالمین خود ہی قادر ہے، خود ہی مالک ہے، خود ہی خالق ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ وہ سب سے سوال کر سکتا ہے، سب سے پوچھ سکتا ہے تو نے یہ کیوں کیا۔ اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو شیطان کو قیامت کی دیواروں تک کی مہلت دے دے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک مسلمان کو بھی مہلت نہ دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ایک گناہ گار کو، ایک زانیہ کو، بدکارہ کو، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دے، جنت میں داخل فرما دے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے اور پکڑنا آئے تو اس کو بھی پکڑ لے جس نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا اور اسے بھوکا پیاسا رکھا۔ تو اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العالمین سے یہ نہ کہے اے اللہ میرے اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، میں نے تو یہ بھی کیا ہوا ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہوا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بندہ پیش ہو تو لاچار بن کر، بھکاری بن کر، منگتا بن کر، مانگنے والا بن کر، اور اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر کے اور آنسو بہاتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ رب العالمین کی ہی قوت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی پاور ہے، انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اے اللہ میں لاچار ہوں، میں کمزور ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے انسان ایسے ملے، پھر اللہ رب العالمین ان کو نوازتا ہے جو اللہ سے ایسے ملتے ہیں، اور اتنا نوازتا ہے کہ پھر وہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، اللہ اس کو کہیں نہیں جھکنے دیتا، وہ صرف اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے۔ پھر اس انسان کے آگے پوری دنیا کمزور پڑ جاتی ہے جب بندہ ایک اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ایک اللہ کا ہوتا ہے تو پھر ہمارے سامنے سب سے پیاری مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی شخصیت تھی، ایک ہی انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے کتنے ہزار لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنایا، اور کتنے ہی بادشاہ جن کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پہنچے تو ان کی ٹانگیں کانپ گئی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر انہوں نے ہمارے اوپر دھابا بول دیا، اگر ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے 1 مہینے کی مسافت سے روبت عطا کی ہے، یعنی ابھی میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن سے 1 مہینے کی مسافت ہے، سفر کروں تو 1 مہینہ لگے گا جانے میں، لیکن دشمن وہاں بیٹھا کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ دشمن کے دل میں اتنا خوف بٹھایا ہے اللہ رب العالمین نے ایک مومن مسلمان کا جو ایک اللہ کا ہو جائے،